السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جمعہ کا بیان آپ حضرات نے سماعت کیا تھا، جس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ دین اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کتنی قربانیاں پیش کی۔ اس میں سے میں نے بتایا تھا کہ 5 قربانیاں: مالی قربانی، جب جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑی صحابہ کرام نے مال کے ذریعے سے اسلام کی مدد کی۔ جسمانی قربانی، روحانی قربانی اور جان کی قربانی، یہ 4 چیزیں آپ حضرات نے جمعہ کے بیان میں سماعت کیا تھا۔ اور وقت کی قلت کی بنیاد پر جو 5ویں چیز ہے خواہشات کی قربانی، اس کو جمعہ میں بیان نہ کر سکا، اسی کو انشاءاللہ مختصر وقت میں مکمل کروں گا۔ آپ دیکھیں، خواہشات، تمنا، آرزو جب کسی کی مکمل ہوتی ہے تو پھر وہ انسان خواہشات میں ڈوب جاتا ہے۔ آپ اگر کسی چیز کے بارے میں خواہش کر کے رکھے ہوئے ہیں اور کافی دعاؤں کے بعد، منت اور سماجت کے بعد آپ کی تمنا، آپ کی آرزو مکمل ہو تو آپ کیا کریں گے؟ سب کچھ چھوڑ کر کے اپنی آرزو کو مکمل کریں گے، اپنی خواہشات کو مکمل کریں گے۔ آپ خوش ہو جائیں گے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ ایک چیز کے بارے میں کافی لمبے عرصے سے خواہش کر رہا تھا، میری دلی تمنا تھی، میری آرزو تھی، پروردگار عالم آج تو نے میرے آرزو کو مکمل کر دیا۔ لیکن آپ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چند صحابہ ایسے تھے کہ کسی چیز کی ان کی آرزو تھی اور وہ آرزو مکمل ہو رہی تھی، اتنے میں اسلام کا پیغام آیا اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اسی میں سے ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو کالے تھے، حسن و جمال کے مالک نہیں تھے اور اتنی خوبصورتی بھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں کافی پریشان ہوں، میری خواہش ہے کہ میری شادی ہو جائے لیکن کوئی اپنی بیٹی مجھے دیتا ہی نہیں، میں اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورتی میرے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے جہاں بھی نکاح کا پیغام جائے تو ہر کوئی منع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سعد، ٹھیک ہے تم میرے پاس آئے ہو، میں تمہارا نکاح کروا دیتا ہوں، جاؤ، میرے ایک صحابی ہیں عمر بن وہب ثقفی، ان کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اور ان سے جا کر کے کہہ دینا کہ رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت سعد الاسود کافی منت و سماجت کے بعد ان کی خواہش مکمل ہو رہی تھی، بہت زیادہ خوش تھے، گئے حضرت عمر بن وہب ثقفی کی بارگاہ میں، ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ عمر بن وہب ثقفی غصے میں آ گئے، بولے تو میری بیٹی سے نکاح کرے گا؟ چل نکل جا یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ ان کی بیٹی جو اندر گھر کے اندر موجود تھی، انہوں نے آواز سن لیا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، وہ فوراً گھر سے باہر نکل آئی۔ ابا جان، آپ نے کیا کیا؟ آپ ان کے کالے پن کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو بھیجا کس نے؟ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔
آپ جائیں اور جلدی سے ان کو بلا کر کے لے کر کے آئیں۔ حضرت عمر بن وہب ثقفی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کے اندر وہ شدت پیدا نہیں ہوئی تھی اسلام کے حوالے سے۔ اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے، حاضری دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے سلام پیش کیا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر کیا تم کو یہ نہیں پتا کہ میں نے سعد کو بھیجا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے سعد کے ساتھ کروا دینا، تم نے انہیں واپس کر دیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، لا علمی میں مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے آقا مجھے معاف فرما دے، میں اپنی بیٹی کا نکاح سعد کے ساتھ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ کافی لمبے عرصے کے بعد ان کی خواہش مکمل ہو رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کا نکاح عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے فرما دیا۔ اب یہ حضرت سعد بازار میں نکلے کچھ خریداری کرنے کے لیے۔ اب صحابہ کی زندگی کو پڑھیں اور سنیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نکلے بازار میں خریداری کرنے کے لیے، کچھ رقم اپنے پاس لیے ہوئے تھے، بہت زیادہ خوش تھے کہ کافی لمبے عرصے کے بعد ان کی خواہش کی تکمیل ہو رہی تھی، اور ان کا نکاح اللہ کے رسول نے حضرت عمر بن وہب ثقفی کی بیٹی سے فرما دیا، جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور یہ کالے تھے۔ نکلے بازار میں خریداری کرنے کے لیے کہ دلہن کے لیے کچھ خرید کر کے لے کر کے آؤں گا، اتنے میں بازار سے آواز آئی، کون ہے جو میدان جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہے؟ حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آواز ان کے کانوں میں گونجی، انہوں نے اپنی ساری خواہشات کو ترک کر دیا، یہاں تک کہ دلہن کے لیے سامان خریدنے کے لیے گئے تھے، آپ نے ان پیسوں سے گھوڑا خریدا اور میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی ساری خواہشات کو توڑ دیا، اور اللہ کے رسول کے حکم کی بنیاد پر میدان جہاد میں تشریف لے کر کے چلے گئے۔ اور حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نکاح اللہ کے رسول نے حضرت عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے فرما دیا تھا، یہ لڑتے لڑتے میدان جہاد میں شہید ہو گئے۔ جب آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو ان کے سر کو اپنے گود میں رکھا، مولا کی بارگاہ میں دعا کی، مولا سعد نے اپنی خواہشات کی قربانی کی ہے، اپنی جان کی قربانی کی ہے، پروردگار عالم تو سعد کا نکاح جنت کی حوروں کے ساتھ فرما دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر کے فرمایا کہ میں نے سعد کا نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ کر دیا تھا، اب اس کا جو کچھ بھی سامان ہے یہ لے جا کر کے اپنی بیٹی کو دے دو، اور اتنا سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی حوروں کو سعد کی نکاح میں فرما دیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے کہ کافی منت و سماجت کے بعد ان کی خواہشات مکمل ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی خواہشات کی قربانی دے دی۔ آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ ہم خواہشات کے غلام بن گئے ہیں۔ خواہشات کی تکمیل کی بنیاد پر ہم نماز بھی چھوڑتے ہیں، وقت آنے پر رمضان کے روزے بھی توڑ دیتے ہیں، خواہشات کی تکمیل کی بنیاد پر بڑوں کی بے عزتی بھی کر بیٹھتے ہیں، خواہشات کی تکمیل کی بنیاد پر یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، بس خواہشات کا غلام بن کر کے شیطان کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی خواہشات کی تکمیل کی بنیاد پر دین اسلام پر عمل نہیں کیا، کل بروز محشر ان کی خواہشات ان کے اوپر بیٹھ کر کے ان کو جہنم میں لے کر کے چلی جائے گی۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جس نے اپنی خواہشات کو غلام بنا لیا اور اسلام کے حکم پر عمل کیا، کل بروز محشر یہ اپنی خواہشات پر بیٹھ کر کے جنت میں جائے گا۔ تو خواہشات کا غلام نہ بننا، ہم سب رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول بنا دیا۔ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، خواہشات کے بازار میں بکنے والے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم بکتے ہیں خواہشات کے بازار میں، اگر اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی خواہشات کی بنیاد پر گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر ہم کو اور آپ کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آئیے ایک اور صحابی رسول کے حوالے سے بتاؤں کہ اللہ اکبر، کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو کس طرح قربان کی۔ ایک صحابی رسول غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوتی ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ. کیا لقب ہے؟ غسیل الملائکہ، یعنی جن کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ حدیث مبارکہ میں ہے. غسیل الملائکہ یہ بہت عظیم لقب ہے. غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوتی ہے. انہوں نے شادی کی تھی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. پہلی رات تھی، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں سہاگ رات بولتے ہیں. پہلی رات. جب انسان پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اسے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کی خبر نہیں ہوتی. وہ ساری محبتیں اپنی بیوی کے حوالے کر دیتا ہے، ہر چیز سے بے خبر ہو جاتا ہے. اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، چونکہ پہلی رات ہے، سہاگ رات ہے. کافی انسان اس میں خوش نظر آتا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رات حجلہ عروسی میں اپنے کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ سو رہے تھے. آدھی رات میں آواز آتی ہے، کون ہے جو اللہ کے رسول کے حکم کی بنیاد پر جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہے، کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام کی صدا ان کے کانوں تک پہنچتی ہے، بستر سے اٹھ جاتے ہیں. ان کی بیوی نے ان کو روکا کہ رک جاؤ، صبح چلے جانا. کہا کہ نہیں، میرے رسول نے بلایا ہے، اب میں تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتا. اگر میں میدان جنگ سے واپس آ گیا تو پوری زندگی ہم ساتھ گزاریں گے، اور اگر میں شہید ہو گیا تم شہید کی بیوی کہلاؤ گی. کل بروز محشر اللہ تمہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آدھی رات میں اٹھ کر کے میدان جہاد میں تشریف لے کر کے جاتے ہیں. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. حجلہ عروسی، سہاگ رات، کوئی آدھی رات میں اپنی بستر سے اٹھے گا؟ آج تو حالات ایسے ہیں کہ انسان پہلی رات جب اپنی بیوی کے ساتھ سوتا ہے تو الا ماشاء اللہ شاید کوئی فجر کی نماز پڑھے، وہ سو کر کے اٹھتا ہے 10 بجے. یہ غلام مصطفیٰ ہے. یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے. ایسے وقت میں نمازوں کو ترک نہ کرنا، بلکہ جب تم پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ رہو، جس کو سہاگ رات کہتے ہیں، اس دن تو ضرور فجر کی نماز ادا کرنا. اس کے بعد مولا کی ذات سے یہ امید رکھنا اللہ تمہیں ضرور فرما بردار اولاد عطا فرمائے گا. انسان اسی رات کو نماز کو ترک کر دیتا ہے. یہ تو چلو فجر کی نماز، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا وہ خوشی میں. ہم تو یہ پڑھتے ہوئے آتے ہیں کہ صحابہ جتنا خوش ہوتے تھے اس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے. لیکن آج کے مسلمان ایسے ہیں کہ یہ جتنے خوش ہوتے ہیں اس قدر اللہ کی عبادت سے دور ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اگر شادی ہو تو دولہا کیا، دولہے کا پورا خاندان نماز نہیں پڑھتا ہے. بولے آج ہمارے گھر میں شادی ہے، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف. لیکن اللہ اکبر، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. آدھی رات میں اٹھ جاتے ہیں اور غزوہ احد میں تشریف لے کر کے جاتے ہیں. دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. کئی دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب یہ شہید ہو جاتے ہیں تو صحابہ شہدائے احد کو اٹھا کر کے قبروں میں دفن کر رہے تھے. تو ایک صحابی نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک بھیگا ہوا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کسی نے نہلایا. تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ ان کے جسم میں پانی کہاں سے؟ کیونکہ جو شہید ہوتے ہیں نا، شہید، ان کا جسم جو ہے نا خون سے لت پت ہو جاتا ہے تو ان کو غسل نہیں دیا جاتا، بس ان کو سیدھا دفن کر دیا جاتا ہے. شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ وہ خون سے ہی نہا لیتے ہیں. ان کا پورا جسم خون سے لت پت رہتا ہے. جن کی گردنیں کٹ جائے پھر ان کو غسل کیا دینا. پھر جو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جائے ان کو غسل نہیں دیا جاتا، ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو سارے شہداء جو صحابہ تھے ان کو دفن کر رہے تھے. تو صحابہ نے جب حضرت حنظلہ کو دفن کرنے کے لیے قبر کو کھودا اور حضرت حنظلہ کو لے کر کے دفن کرنے جا رہے تھے، صحابہ نے دیکھا کہ حنظلہ کا جسم پانی میں بھیگا ہوا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کسی نے حنظلہ کو نہلایا. صحابہ فوراً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ حنظلہ کا جسم پانی میں بھیگا ہوا ہے، پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں. یہ پانی آیا کہاں سے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے تھے. اب اگر وجہ معلوم کرنے کہ حنظلہ کو غسل کیوں دے رہے تھے، جاؤ حنظلہ کے گھر والوں سے پوچھو. جب صحابہ حضرت حنظلہ کے گھر والوں سے پوچھنے لگے، ان کی بیوی سے پوچھا،
ان کی بیوی کہنے لگی حنظلہ میرے ساتھ بستر پر تھے، انہوں نے صحبت کی تھی، وہ جنابت کی حالت میں تھے، لیکن اللہ کے رسول کا پیغام آ گیا تو بغیر نہائے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور میدان جنگ میں چلے گئے، وہ جنابت کی حالت میں شہید ہو گئے تو پروردگار عالم کے فرشتوں نے انہیں نہلایا، انہیں غسل دیا۔ اللہ اکبر! تبھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا آج سے حنظلہ صرف حنظلہ نہیں ہے بلکہ حنظلہ کا ایک لقب غسیل الملائکہ ہے، یہ حنظلہ وہ ہیں جن کو اللہ کے فرشتوں نے غسل عطا فرمایا ہے، انہوں نے اپنی خواہشات کی قربانی کی۔ اس طرح آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ بے شمار صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کے اوپر قدم رکھ دیا لیکن کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ سودا نہیں کیا۔ اپنی خواہشات کی قربانی کرنا سیکھو۔ آج مسلمان سب سے زیادہ پیچھے اسی لیے کہ خواہشات کی قربانی نہیں کرتا، ہر کسی کے اندر انا ہے، تکبر ہے، میں بڑا میں بڑا میں بڑا، یہ تکبر، انا، غرور، گھمنڈ، ان ساری چیزوں کو ختم کرو، نفس پرست مت بنو، نفس کی عبادت مت کرو۔ میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ اے میرے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، خواہشات کو خدا سمجھ کر کے بیٹھے ہیں لوگ، جیسے خواہشات کہیں خواہشات کی تکمیل میں انسان لگے رہتا ہے، اور خاص کر کے میرے نوجوان بھائی وہ خواہشات کی تکمیل میں تو اس طرح لگے رہتے ہیں کہ 3 بجے رات تک، 4 بجے رات تک اپنی خواہشات کی تکمیل موبائل کے ذریعے سے مکمل کرتے ہیں، سوشل نیٹ ورک پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر پوری رات گزار کر کے فجر کے ٹائم پر سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نوجوان ہیں۔ خواہشات کا غلام نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، کامیاب وہ غلام ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں مصطفیٰ کا غلام بنتا ہے اور اللہ کا بندہ بنتا ہے، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر اپنی خواہشات کو تم نے کچلا نہیں اور خواہشات کی تکمیل میں لگے رہے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری آنے والی نسلوں کو صحیح اسلام نہیں ملے گا، وہ دین کی راہ سے بھٹکتے ہوئے نظر آئیں گے، انہیں یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ اللہ ہے کون، انہیں کوئی یہ بھی نہیں بتائے گا کہ نماز کس طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں، انہیں غسل کا طریقہ نہیں معلوم پڑے گا، وضو بنانے کا طریقہ نہیں معلوم پڑے گا۔ آج ضرورت ہے اپنی خواہشات کو کچلو اور خواہشات کی غلامی سے دور نکلو، اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالو، اللہ کے صحیح بندے بنو، محمد رسول اللہ کی امتی بنو، اور جب اسلام تمہیں پکارے اور مسجد سے حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہو جائے، ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو، تب جا کر کے تمہیں کامیابی ملے گی۔ آج موجودہ وقت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آج ہر ایرو غیرو نتھو اسلام کے خلاف بول رہا ہے، جنہیں بولنے نہیں آتا، جس کو گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام ہے کیا، وہ بھی کھڑے ہو کر کے اسلام کے خلاف بول رہا ہے۔ مسلمان خاموش ہے چونکہ مسلمان کے پاس علم نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، چونکہ مسلمان خواہشات کا غلام بن چکا ہے، خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے اگر اپنے دین کو بیدار کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہتے ہو اور واقعی دین کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر کلام مقدس کی یہ جو آیت کریمہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور پھر یہ دنیا کی زندگی چند لمحوں کی زندگی ہے، یہاں اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہے تو پھر قبر میں کون سا منہ لے کر کے مولا کی بارگاہ میں حاضری دو گے، اللہ کی بارگاہ کا سامنا کیسے کرو گے؟ پروردگار عالم جب تم سے سوال فرمائے گا تو اللہ کے سوالوں کا جواب کیسے دو گے؟ بڑا بے وقوف ہے وہ انسان جو دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے، اور بہت عقل مند ہے وہ انسان جو دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے، آپ کس لسٹ میں آنا چاہتے ہیں، بے وقوفوں کی لسٹ میں یا عقل مندوں کی لسٹ میں؟ جو انسان نمازوں سے دور، جو انسان مسجد سے دور، جو انسان علماء سے دور، جو انسان دینی تعلیم سے دور،
وہ آج کے فیشن کے زمانے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ کامیاب ہوں، وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ کامیاب وہ انسان ہے جو مسجد سے قریب ہے، جو اللہ سے قریب ہے، جو دین سے قریب ہے، جو کلام مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اگر واقعی ہر جگہ اگر آپ کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ تو آپ صحابہ کرام کی پوری ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے، یہ 5 چیزیں جو میں نے بتائی، مالی قربانی اور جسمانی قربانی، روحانی قربانی، جانی قربانی اور خواہشات کی قربانی، ضرورت ہے ہم بھی وقت آنے پر اپنے مال کو قربان کریں، وقت آنے پر جسمانی قربانی بھی پیش کریں، وقت آنے پر خواہشات کی قربانی بھی پیش کریں، تو پھر انشاءاللہ اسلام آج بھی ہمارے سامنے اسی طرح چمکے گا اور دمکے گا جس طرح آج سے 1400 سال پہلے اسلام چمک رہا تھا اور دمک رہا تھا۔ تو ضرورت ہے اپنے آپ کو سنوارنے کی۔ یہ ہفتہ واری محفل کا مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی تعلیم آپ لے کر کے جائیں یہاں سے، اپنے اندر ایک بیداری پیدا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دین ہے کیا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دین کی تعلیم ہی نہیں معلوم، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتہ کہ دین اسلام کیا ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو صحیح طریقے سے کلمہ نہیں پڑھنا جانتے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، ساری ڈگریاں ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھنے پاتا ہے، تو پھر اس کی ساری ڈگریاں ہمارے قدموں کے نیچے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان صحیح طریقے سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلام مجید کی تلاوت کر لیتا ہے اور واقعی وہ مسلمان ہے، تو پھر اس کے لیے ہمارے سروں کے اوپر جگہ ہے۔ تو ضرورت ہے ہمیں ایسے مسلمان بننے کی جس کے پاس دین کی ضروری تعلیم تو ہونی چاہیے۔ آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، پروفیسر بنیں، جتنی ڈگریاں چاہیں حاصل کر لیں، لیکن ان سب سے پہلے آپ پکا اور سچا مسلمان بنیں۔ اور پکا اور سچا مسلمان کوئی نام سے نہیں بنتا ہے، دین کی تعلیم سے بنتا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو ایک جذبہ لے کر کے اٹھیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔